ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ تاریخ تو آپ کی کانفلکٹ سے بھری ہوئی ہے اور ایک تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ ایک بار پھر آپ لوگوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ چلیں اب لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. جی مالک صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے بات کافی سنجیدہ بات ہے جس پہ آپ جس کو آپ نے موضوع بحث بنایا ہے. اچھا میں اس ڈیٹیل سے تو پریوی نہیں ہوں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کسی میٹنگ میں ڈار خواہش تھی کہ ایسا ہو کہ ایس اے ایف سی جو ہے یہ کیبنٹ میٹنگ تھی ملک صاحب, یہ سوری کیبنٹ کہہ رہا ہوں, یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی, وہاں پہ بڑی کھل کے بات ہوئی تھی. جی اب میں ان ڈیٹیلز کی میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے, لیکن ایک بات جو میں اس ایس اے ایف سی کے اب اس کے دو تناظر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو اس نظر سے جو اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے اور جائز کافی حد تک جائز تنقید کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بہت سارا اکانومی میں بھی ایک سویلین ٹرف تھا یہ آکوپائی کر لیا گیا اور اس میں بہت اسٹیٹ یونیفارم کی اس میں انوالومنٹ ہو گئی. اب یہ بات ہے ٹھیک ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہوا ہے اور یہ ہے, یہ ریالٹی ہے, یہ ہو گیا. اب اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اس نے ڈیلیور کیا ہے یا ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے تو پھر یہ ایک دوسری بحث کی شکل اختیار کر لیتی ہے. کیا ہمارا جو سٹرکچر تھا وہ اناکرونسٹک ہو گیا تھا, ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا, اور اس کی نان ڈیلیورنس میں یہ سپورٹ بیس جو ایس آئی ایف سی کی صورت میں ملی اور اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ کیا اچیو ہونے کے نزدیک جا رہے ہیں یا کیا ہم رائٹ ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں, یہ بھی دو سوال اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس میں کنٹرول کا میکنزم کس کے پاس ہوگا, کیسا ہوگا, اور اس کو کون ایکچولی اس کے اوپر اپنی پوری پوزیشن رکھے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی جو حیت ہے وہ اٹ سیلف یہ بتاتی ہے کہ یہ کس طریقے سے پرفارم کرے گا. اس کا کنٹرول اس کی پرفارمنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو کہ اس ایک بیوروکریٹک سٹرکچر میں پھنس جائے گا جہاں پہ نان ڈیلیورنس کے آڑے وہ سٹرکچر آتا تھا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس ایس آئی ایف سی کے ساتھ کنوینئنس آف بزنس, اس ایس آئی ایف سی کے ساتھ ڈیلیورنس, اس ایس آئی ایف سی کے ساتھ پرفارمنس, یہ تین چیزیں اٹیچڈ ہیں اور ڈائریکٹلی یہ پرائم منسٹر کے ساتھ اور ان تمام متعلقہ منسٹریز کے ساتھ اور ان کو ان ایڈیشن جو ایڈ میں پرووائڈڈ چیزیں ہیں ان کے ساتھ مل کے یہ کام کو آگے چلائیں گے. یہ میرا خیال ہے اس کی ایک ہولسٹک شکل بنتی ہے. جی میں آپ کی ہمیشہ عقل کی بڑی داد دیتا ہوں, میں مانتا ہوں آپ سائڈ سٹیپ بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں, لیکن آج کرنے نہیں میں دوں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ گورننس کے اندر ذاتیات کا بڑا تعلق ہے, پرسنالٹیز میٹر اے لاٹ. ہم نے دیکھا کہ ایس اے ایف سی میں دو تین بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں جہاں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پرابلمس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے ایس اے ایف سی نے. فار ایگزامپل 80th امینڈمنٹ کے بعد بہت سی چیزیں جو پروونشل کنٹرول کی ہیں, پروونشل خرچے ہونے چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ بھی گھسی ہوئی ہے, اوور لیپ بھی ہوتا ہے, لیکن کیا گیا کہ جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے جس طرح مائننگ ہے, ایگریکلچر ہے, اس میں ان صوبوں کے سیکرٹریز کو بھی ممبر بنا دیا گیا تاکہ وہاں منصوبہ بنے اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس میں خرچے کرے, سب کچھ کرے اور اس کی امپلیمنٹیشن وغیرہ چیز ہو. اس کو پولیٹیکل جو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک سے بچانے کے لیے ڈائریکٹ انوالومنٹ بھی آ گئی انسٹیٹیوشن کی, جو آپ کے سی جی ایس ہیں وہ بھی اس میں انوالوڈ ہیں, معظمی پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اٹس این انفیئر کویسچن ٹو یو بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا مالک صاحب, اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ تو الیکشن کے نتیجے میں جو اس کے نتائج آئیں گے اس میں پیپلز پارٹی ایک سیریس کنٹیسٹنٹ ہے, وہ کتنے سیٹس لے کر آتے ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بات کیا, اور پھر اس کے بعد جو ان کی اس وقت ایک متحارب جماعت جو دونوں کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے لیے کہیں پر چیلنج پرووائڈ کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی ہے, اور پی ٹی آئی کے ساتھ اب ایک چوتھی جماعت جو ان سے سپلنٹر گروپ نکلا ہے وہ استحکام پارٹی ہے, ان کے پاس بھی کافی فرنٹ رنرز ہیں کانسٹیٹوئنسیز میں. تو یہ ایک الیکشن کے نتائج کے بعد کی بات چیت ہے, کافی ازمپٹیو ہے کہ کا رول کیا ہوگا. اوبیسلی ان کا کلیدی کردار ہوگا اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ میں آتی ہے تو, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جہاں تک آپ کا ایس آئی ایف سی والا سوال ہے, کیونکہ میں نے سرونگ ود شہباز صاحب ایس آئی ایف سی کی ورکنگ کو نزدیک سے دیکھا ہے,
تو اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ اٹ سیلف آپ کے بہت سارے سوالات کو سر ایڈریس کر دیتی ہے. اب اس میں ایک کمیٹی کی فارمیشن ہے. وہ کمیٹی جس طرح آپ نے بجا طور پہ ذکر کیا کہ جیسے مائنز اینڈ منرلز کا اور ایگریکلچرل، کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک جو ہمارا پچھلا نیشنل فائنانس کمیشن ہوا، اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس کے ساتھ کچھ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بڑے سینسٹیو ہیں، جس میں پروونشل اٹانومی کا سوال آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وفاق کے پاس بچتا کیا ہے، ڈسٹریبیوشن آف فنڈز کی بات پہ بھی بات آ جاتی ہے. سو دیر از ایک لاٹ آف ایشوز جن کو ایڈریس کرنا گورنمنٹس کے لیے. اور پھر ان 4-5 ایریاز میں جہاں پہ ہم پروگریس کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک فارورڈ ٹوگیدر کا منترا اس کی کمپوزیشن کے اندر موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پوائنٹ آف ٹسل نہیں بنے گا، یہ پوائنٹ آف امپاورمنٹ ضرور بن سکتا ہے. اور اس کے ذریعے ہم کچھ اچیو کرنے کی جو ایک جدوجہد، ایک ایفرٹ میں نے دیکھی جب شہباز صاحب کا دور تھا، اس میں اس وقت چیئرمین بلاول کا بھی ایک بڑا وائبرنٹ رول تھا. وہ بھی تھے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مل کے کامبیٹ کیا along with their other allies، اور اس وقت کی ڈیفیکلٹ سچویشن کو سنبھالنے کے لیے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی. تو میں اس کو SIFC کو میں تو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں رکھتا ہوں. ہاں، ایک میریٹوریس تنقید ہے اور وہ درست ہے، وہ آکوپائنگ آف ٹرف کی بات ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کے لیے. کیا وہ کوئی پوائنٹ آف کنفرنٹیشن بن سکتا ہے؟ اگر اس کی ڈیلیورنس اس ایک ایسپیکٹ کو انڈرمائن کر گئی، اس کی پرفارمنس اس ایک ایسپیکٹ کو انڈرمائن کر گئی اور اکانومی میں یہ کنٹریبیوٹ کر گیا، تو پھر وہ بات بڑی ایکیڈیمک سی رہ جائے گی اور ٹریویل ہو جائے گی. اس کی پرفارمنس اور یہ آپ لوگوں کا یہ گیون ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ بنی تو ڈار صاحب ہی فائنانس منسٹر ہوں گے. سر اپیرنٹلی میں اس پہ میرا نام میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پریروگیٹو ہے کہ میں اتنی کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دوں. بٹ یس، ہی ہیز بین، جب بھی مسلم لیگ کی حکومت بنی ہے وہی فائنانس منسٹر ہوئے ہیں، اور ان کی فائنانس منسٹری کے میرٹس ہیں جو کہ بڑے کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اوور دی پیریڈ آف ڈفرینٹ ٹینیورز. چلیں دیٹس اے ہائیلی ڈیبیٹیبل پوائنٹ، اس کو بھی ہم نہ ہی چھیڑیں، وہ پھر بحث دوسری طرف چلی جائے گی. بیکاز انہیں کی فائنانس منسٹری کے زمانے میں ہمیں IMF نے رگڑا بھی دیا تھا بیکاز وی آر کاٹ فجنگ دا فگرز آلسو، تو وہ پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. سو کافی ایشوز ہیں وہ، لیٹس ناٹ گو دیر. ہمیں کم از کم قاہرہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا، بہت شکریہ قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب یہ بتائیں، یہ امپریشن یہ مل رہا ہے کہ